اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ڈیرہ غازی خان سے ڈاکٹر خرم شہزاد دریافت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 5.5 تولے سونا ہو اور بالفرض اتنی رقم موجود ہو کہ جس سے 2.5 تولہ سونا مزید خریدا جا سکتا ہو، تو ان دونوں جنسوں کے حوالے سے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے اور باقی نقد رقم ہے، اور نقد رقم اتنی ہے کہ اگر میں اس سے اور سونا خریدوں تو 2.5 تولے سونا اور آ جائے گا۔ اس طرح سے کل سونا جو ہے وہ 7.5 تولے کو پہنچ جائے گا، تو میرے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے پہلے یہ چیز کہ ان صاحب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولے وہ مکمل ہو رہا ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اس میں تفصیل تھوڑی سی ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ اب مال تجارت کسی بھی طرح کا ہو، اب وہ چاہے دکان میں کریانے کی دکان ہو، اور چاہے کپڑے کی ہو، جوتے کی ہو، یا آپ کے پاس کوئی بھی مال ہے لکڑی کی شکل میں موجود ہے، آپ لکڑیاں بیچتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی اور اجناس ہیں، گندم ہے، چاول ہے، چنا ہے، ان کا آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کوئی بھی ایسا مال جس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے وہ مال تجارت، اور آپ اس کو بیچنے اور خریدنے کے لیے ہی لیتے ہیں اور اس کا بزنس کرتے ہیں، چاہے وہ بزنس چھوٹے پیمانے پہ ہے یا بڑے پیمانے پہ۔ اب تفصیل میں آ جائیں، سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، اور نقدی اور مال تجارت اس کا نصاب جو ہے وہ ان کی مالیت ہے۔ ہم ان کی مالیت لگائیں گے کہ ان کی اتنی مالیت ہو کہ جس سے آدمی 52.5 تولے چاندی خرید سکے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جب سال مکمل ہوگا۔ اب اگر صرف آدمی کے پاس سونا ہو، باقی کچھ نہ ہو، صرف سونا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس آدمی کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا سونا کتنا ہے۔ اگر وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تب زکوٰۃ آئے گی سال گزرنے پر۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہے زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں، باقی مال بھی نہیں، تو 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہوگی اور سال گزرنے پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اگر 52 تولے چاندی ہے یا 52.5 تولے سے کم کچھ بھی مقدار میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور تیسری چیز مال تجارت یا نقدی ہے، تو وہ بھی اگر اتنی ہے کہ ہم اس کو، اگر ہم پیسوں کو اور اس مال کو پیسوں میں کنورٹ کر کے ہم اس کی چاندی کی قیمت لگائیں تو 52.5 تولے چاندی آ سکے۔ اب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اکثر کیا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مکس ہوتی ہیں، یعنی سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، اور کچھ پیسے بھی ہیں، یا سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا چاندی اور کچھ ہے، سونا نہیں ہے، چاندی اور باقی چیزیں ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں، ہم ان کو سامنے رکھیں۔ اگر اس میں چاندی ہے، یعنی سونا چاندی مال تجارت، سونا چاندی نقدی، چاندی مال تجارت، چاندی نقدی، جب جب چاندی آئے گی تو پھر ہم فقہا کے اس فارمولے کو سامنے رکھیں گے۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ انفع للفقراء، جس سے فقیروں کا فائدہ ہو، جس سے حاجت مندوں کا، ضرورت مندوں کا، مسکینوں کا، قرض داروں کا، وہ مصارف جو زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں اس کی تفصیل ہے، تو وہ مصارف جو ہیں ان کے جو مستحقین ہیں ان لوگوں کا جس میں فائدہ ہو، اور وہ فائدہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل چاندی اور ریٹ کا جو تناسب ہے ریٹ کا وہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ فرق ہے، تو پھر ہم اس کو چاندی کی طرف لے جائیں گے۔ جب چاندی موجود ہو گھر میں تو ہم سارے کے سارے مال کو، سونے کو، نقدی کو، مال تجارت کو، چاندی کو، اس کو ہم چاندی میں کنورٹ کر دیں گے اور ساری مالیت کو چاندی میں تبدیل کر کے ہم اس کے حساب سے زکوٰۃ دے دیں گے۔ ہاں اگر چاندی نہیں ہے، سونا اور باقی چیزیں ہیں، یا صرف سونا ہے،
چاندی نہیں ہے بالکل ہی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم سونے کی طرف جا سکتے ہیں کہ جب وہ ساری ٹوٹل مالیت 7.5 تولے سونے کو پہنچے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر 7.5 تولے سونے کو نہیں پہنچتی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔